انتظامی اعتبار سے راستے ذرا جلدی بند ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کر کے جلدی آ جایا کریں۔ ہم درود شریف پڑھیں محبت سے۔ آج جلدی میں اینک بھی بھول گیا، اللہ مدد کریں گے۔ میری والدہ نے پہلے دن جب رات کو کنکریاں ماری ہیں، دوسرے دن پاؤں میں چھالے تھے، نہیں جا سکیں، ان کی جگہ میں نے کنکریاں ماری۔ ٹھیک ہے، جب معذور ہو گئی آپ نے کنکریاں ماری تو ٹھیک ہے۔ دیکھو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے 4 آدمیوں نے 10 کو کنکریاں ماری۔ قربانی ہم نے خود ہی کی تھی۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہم نے حل کیا۔ ایک آدمی نے پہلے 4 آدمیوں کا حل کیا، پھر اپنا حل کرایا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، اب حلق تھا، ایک دوسرے کا ہو یا خود اپنا کر لو، جائز ہے۔ میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری، اس کے بعد بھی اور کنکریاں ماری۔ یہ اور کنکریاں جو تم نے ماری ہیں یہ ناجائز ہیں۔ حکم ہمیں 7 کا ہے بس۔ اب طواف کے چکر کتنے ہیں؟ صفا مروہ کے، اور کنکریاں کتنی مارنی ہیں، اور آدمی سجدہ کتنے اعضاء پہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تم نے غلطی کی ہے، دم تو کوئی نہیں، غلطی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے عید کی نماز اور ہمیں قربانی بھی نہیں کرنے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو خود پوری دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں ان کے اعمال یہ ہیں۔ جو مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں، لبرل حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی گزارنی مشکل ہو گئی ہے، اقلیت کی زندگی، دلت کی زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ کہتے تھے کہ جو ہم پاکستان سے آئے ہیں، حج کے بعد ہم مدینہ منورہ کب جائیں گے، ہمیں کیمپ والوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے 15 دن اب یہاں بنتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، ورنہ مسافر ہیں۔ جب نہیں پتا اس کا معنی ہے کل ہی جا سکتے ہیں، پرسوں بھی جا سکتے ہیں، 10 دن بعد بھی جا سکتے ہیں، تو آپ مسافر ہی رہیں گے جب تک نیت نہ ہو 15 دن کی۔ چاہے مہینہ گزر جائے آدمی مسافر رہتا ہے۔ ہم مینا میں گم ہو گئے تھے، قربانی کا بھی ہمیں علم نہیں ہوا۔ احرام ہم نے دوسرے دن کھولا تھا، قربانی بھی روک دی تھی، قربانی بھی دوسرے دن کی تھی، احرام پہلے کھل گیا تھا۔ کیوں کھل گیا تھا وجہ تو لکھتے ہیں، بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ آگے پیچھے ہو گیا، ترتیب قائم نہ رہی۔ وہ حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب تم گم ہو گئے، پریشان تھے، اللہ قبول کرے۔ بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، جنازہ بھی تو نماز ہے نہیں، پھر تیری نماز جنازہ بھی لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ
جب بی بی ام اسماعیل حضرت اسماعیل کو لٹا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑ رہی تھی تو حضرت اسماعیل کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ جہاں زمزم نکلا اسی جگہ تو پاؤں لگ رہے تھے نا. جہاں زمزم کا کنواں ہے اسی جگہ حضرت پاؤں ہلا رہے تھے تو اسی جگہ لیتے تھے. اور یہ ایک بات میں عرض کر دوں، شاید انسان ہی نہ بھول جائے، تم حاجیوں کو مبارک ہو، یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے. لیکن یقین ہو وجہ کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایسے بات نہیں کہتے ہیں جیسے ہمارے حلوائی مولوی لکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے. وہ کون سی حدیث شریف ہے بھائی؟ کوئی اس کا حوالہ بھی تو ہونا. حدیث میں ہے بھائی. حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، اور حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، مرسل بھی ہوتی ہے، منقطع. کون سی حدیث؟ پھر کس حدیث طبقات کن کتابوں میں ہے؟ نہیں حدیث میں ہے. یا لکھیں گے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی بزرگ کا نام تو لو، بزرگوں نے فرمایا ہے. تو ہر بوڑھا آدمی بزرگ ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کس نے فرمایا ہے. جیسے شیعہ کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو آواز آتی ہے. یا لکھیں گے راوی کہتا ہے. بھی راوی کون ہے؟ بدبخت دریائے راوی سے نکلا ہے. کوئی نام بھی ہے اس راوی کا کہ نہیں؟ یہ بات نہیں ہے. حدیث سے علماء استدلال کہ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے مدنی سرکار کا سینہ مبارک کھولا گیا. شک کے صدر، شرح صدر اور چیز ہے، شک کے صدر اور چیز ہے. اور جبریل علیہ السلام ہر چیز جنت سے لے کے آئے. انہوں نے اللہ کے حکم سے سینہ کھولا. ہر چیز جنت سے آئی، لیکن حضور کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. تو علماء نے دلیل پکڑی کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہ جاتا نا. معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اور بعض علماء نے بڑی عجیب دلیل دی ہے. ایک اللہ والے نے انہوں نے کہا کہ جنت کا پانی حوض کوثر ہو یا نہر کوثر ہو یا وہاں جتنی نہریں ہیں سب کن سے پیدا ہوئی ہیں. اللہ نے حکم دیا پیدا ہو گئی. لیکن زمزم میں اللہ کا حکم بھی ہے، ایک پیغمبر کے پاؤں بھی ہے، اور جبریل کا پر بھی ہے. اور حاجیوں تمہیں مبارک ہو، زمزم میں میرے مدنی کا لعاب دہن بھی ہے. لیکن یقین کی بات ہے نا. ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں آ رہا تھا، دل کیا کہ پانی زمزم پی لوں. ایک مجذوب بیٹھے تھے، زمزم کا پانی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا یا رب صدق قول حبیبک واشف عبدک. اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کرو اور مجھے شفا دو. آپ کے حبیب کا فرمان ہے نا کہ زمزم شفا ہے، تو پھر اپنے حبیب کی بات کو سچا کریں. ایسی اس نے درد سے بات کی نا جی. اصل بات بھی وہی ہوتی ہے، یاد رکھو، جو دل سے نکلتی ہے. تو بہرحال زمزم جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے. اور اسماعیل اس وقت اسی جگہ تھے جہاں کنواں ہے. جدہ گیا، واپسی پہ احرام باندھنا، بالکل بھی باندھنا چاہو مرضی ہے ورنہ ضروری نہیں ہے. مدینہ جا رہا ہوں، طواف الوداع کر کے جائیں. میری زکوٰۃ اگر میرا شوہر دے دے ہو جائے گی،
مجھے بتائے. پھر بعد میں کہا کہ میں نے تمہاری زکات. نہیں، بات یہ نہیں ہے میری بیٹی، ایسی نہیں ہوتی. اس نے خوشامد کر کے زکات دے دی. تمہاری اجازت ہو تم اس کو کہو، وہ تمہیں بتائے کہ تمہاری زکات کتنی بنتی ہے اور یہ میں تمہاری طرف سے دے رہا ہوں. تم اس کو اپنی زکات دینے کا باقاعدہ وکیل بناؤ، تب زکات ادا ہوگی. یہ تھوڑا ہے کہ اسے دے دیا اور آپ کو بعد میں بتایا تھا. میرے بیٹے کی عمر 14 سال ہے. آواز میں تبدیلی آئی ہے، مجھے بھی نہیں کہ اس کا حج ہو گیا، فرض ہو گیا، ماشاءاللہ. میرے ساتھ میرا بیمار والد بھی ہے. الفاظ کے بعد مزدلفہ پہنچے، وقوف مزدلفہ کیا، رات مزدلفہ میں گزاری، صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی اور 4:15 بجے روانہ ہوئے. 6 بجے شیطان کو کر کے ہماری بالکل ٹھیک کیا. طواف الوداع اسی طرح ہے جیسے باقی طواف ہیں، کوئی فرق نہیں. صرف نیت ہوتی ہے کہ یہ طواف الوداع ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ آخری طواف نہ ہو، ہمیں بار بار نصیب فرما. کہتے ہیں کہ آپ کا بیان اگر چھت پر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ لوگ سن سکتے ہیں. بھائی میں نے تو جب کہا انہیں چھت پہ جاؤ ہم چلے گئے، کہا نیچے آ جاؤ ہم نیچے آ گئے. یہ ہمارے اپنے بس میں تو نہیں ہے. میری والدہ کی عمر 75 سال ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیمار ہیں. ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. میں نے مدرسے سولتیہ سے ان کا حج بدل کرایا، انشاءاللہ حج ہو جائے گا. میرے والد کے جسم سے چھوٹے چھوٹے جراثیم نکلتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور زمزم سے پورے بدن کو دھوئیں. لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کتنے سال بعد ہونی چاہیے؟ جب بالغ ہو جائیں فوراً شادی کر دو، ورنہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ جی ابھی وہ میچور نہیں ہوئے اور ابھی جناب سمجھدار نہیں ہوئے، ابھی ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اور تعلیم مکمل کرتے کرتے ان کا سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. میں نے پہلے کنکریاں ماری، پھر سر مڈایا، قربانی بعد میں کی. تو حنفی مسلک میں تو دم ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے دم دے دو، ورنہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. میں نے جہاز میں احرام کی حالت میں خوشبودار ٹشو زبان پہ لگ گیا، پھینک دیا، کچھ نہیں ہوتا. الفاظ سے مینا آ کر رات بس میں گزارا، فجر مینا میں، بعد آذان فجر مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب اور عشاء پڑھی، پھر فجر پڑھی. بارہ اللہ قبول فرمائے. چونکہ صبح کو آپ پہنچ گئے تو دم نہیں پڑی آپ پر. اگر 11 کو یا 12 کو کنکریاں منظور سے پہلے ماری ہیں تو دم پڑ جاتی ہے. وقت ہی دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے. کنواری ہے یا بیوہ ہے، اس کو 20-30 سال تک بٹھایا جائے بالکل ناجائز ہے.
اگر کوئی آدمی دوسری شادی والے مردوں سے کر دیں بالکل کر دیں، جب 4 نکاح جائز ہے تو دوسری کا کیا حال ہے؟ کسی آدمی کو کبھی کبھی خوف محسوس ہوتا ہے، آخری صورتیں پڑھا کریں الفلق اور الناس۔ یہاں زوال کا وقت جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے۔ صبح کی اقامت کے بعد لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ میرا بھائی اگر اس نے پہلے نیت کر لی تھی تو الگ بات ہے، لیکن جب تکبیر ہو جائے تو اب نیت نہ کرے، اب نماز میں مل جائے۔ ہم سب کے لیے نعیم ہو کوئی ان کے والدین سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو صحت عافیت نصیب فرمائے۔ طواف اور عمرہ زندہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ طواف کے دوران بعض لوگ موبائل کیمرے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں، ناجائز ہے۔ شادی شدہ مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ اس کے نفس کی خرابی ہے یا اس کی بیوی میں کوئی کمی بیشی ہے؟ دونوں باتیں ہیں، نفس کی خرابی بھی ہے اور بیوی کی توجہ بھی کم ہے۔ اگر بیوی مکمل توجہ رکھے تو ادھر ادھر کیوں منہ مارے گا؟ گھر سے کھانا ملے بھوکھا نکلے گا تو کھائے گا ادھر ادھر۔ دونوں میاں بیوی کی محبت کے لیے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں۔ طواف عمرے میں آسمان زمین کا فرق ہے، عمرے میں سعی ہے، طواف تو صرف طواف ہے۔ میری عمر 35 سال ہے، داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو کلر تو کر سکتے ہیں، کالا نہ کریں۔ شادی کے معاملے میں پریشان ہوں، والدین کہتے ہیں کہ تمہاری شادی فروری میں کریں گے، تو فروری کون سی دور ہے یار؟ لیمو پانی پیا کرو صبح شام، صبر ہو جائے گا۔ ڈپریشن کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو، ذکر کرو۔ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، بہرحال اب اللہ سے دعا کرو اور کسی حکیم سے یا ہومیوپیتھک سے علاج بھی کراتے رہو، چونکہ جراثیم ہی نہ ہوں تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ پچھلے سال میرے والدین نے حج کیا، مینا میں بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کیا، کنکریوں میں بھی وکیل بنایا، کوئی حرج نہیں، جب بیمار تھے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف وداع کرنے کے بعد اگر ہم رہ جائیں تو پھر طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، طواف کریں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں۔ بدعت کی 2 قسمیں نہیں ہیں، بدعت بدعت ہوتی ہے، وہ تو بدعت حسنہ لغوی طور پر کہا گیا ہے۔ ہم نے ذی الحجہ کو 11-25 پہ کنکریاں ماری ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے۔ رمضان کے بعد عمرہ کیا، حج افراد کی نیت کی، قربانی کی استطاعت نہیں تھی، بہرحال تمہارا حج تمتع تو نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے کی وجہ سے تم پہ دم پڑ گئی ہے، جب اللہ توفیق دے تو ادا کر دینا۔ حلق کرانے سے پہلے اگر ڈوب صابن کا جھاگ سر پہ لگائے ہو تو خوشبو والا صابن ہوتا ہے، دم پڑ گئی۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں نے چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں
بائیں ہاتھ سے ماری ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے 12:10 پہ کنکریاں ماری، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ آدمی اگر زیادہ ہوں تو زمزم میں کتنا % پانی ملا سکتے ہیں؟ اپنے ملک کے، اپنے محلے کے کنویں میں ڈال دو، لوگ پیتے رہیں گے۔ کیوں ملاؤ بھائی، % پوچھتے ہو؟ اصل میں یہ دودھ میں پانی ملانے کی عادی ہے نا، لہذا % مقرر کرانا چاہتا ہے۔ زمزم کو تو خالص رہنے دو، اس سے تو 2 نمبر نہ بناؤ، تھوڑا ہے تو تھوڑا دو۔ طواف وداع کے بعد طواف کر سکتے ہیں۔ عرفات میں جاتے ہوئے سرانے پہ سر رکھ کے سوا، کوئی بات نہیں۔ راستے میں جوتا چھتری پڑے ہوتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے تیز دھوپ میں لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا میں قرض دار ہوں، وہ بندہ مر گیا ہے، اس کی بھی فیملی میں کوئی نہیں، اس کا ایک لڑکا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، بہرحال قرض تو آپ کو دینا ہے، اس کے لڑکے کو دے، وہ نشہ کرے کچھ کرے، قیامت میں خود پکڑا جائے گا۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، بھئی کھانا تو یہودی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ نہ کھائیں۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ کو فجر کی اذان سے پہلے ہم نے چھوڑ دیا، وجہ کمزور عورتیں اور بوڑھی عورتیں نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کنکریاں ہم نے سورج طلوع ہونے سے قبل مار دی، کوئی دم نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے بال قربانی ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کاٹ دے، بہرحال انشاءاللہ اللہ قبول کرے، اب دم نہیں ہوگا۔ حنفی مسلک میں دم ہے۔ حج کے دوران میں 1 سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں تو ہر غلطی کا الگ حکم ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کیا غلطی ہوئی۔ اگر آدمی مزدلفہ سے رات کو نکلا، کنکریاں دیوال کے بعد پہلے دن، تو بہرحال مزدلفہ نماز سے پہلے نکلا ہے تو دم پڑ گئی۔ اگر ایام تشریق میں جمعہ آ جائے اور جمعہ ہو تو جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ مینا میں بھی جمعہ ہوتا ہے، کس نے کہا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میری بیوی مینا سے رمی کرنے کے لیے ہم دونوں اکٹھے تھے، بلا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے، کافی تلاش کیا، میری بیوی نظر نہیں آئی، میں نے رمی کر دی، لیکن میری بیوی کنکریاں نہ ہونے کی وجہ سے سامان کے ساتھ ہوٹل کی حد میں آ گئی۔ اس کے بعد میں بھی ہوٹل پہنچ گیا، میں دوبارہ بیوی کے ساتھ رمی کرنے کے لیے جب چلا گیا، ٹھیک کیا، پھر آپ نے دوبارہ جب رمی کر لی تو بات ختم ہو گئی۔ اگر میری عمر 83 سال ہے، بیمار ہوں، طواف زیارت ان ایام میں نہ کر سکا، آپ معذور ہیں تو اب کر لیں طواف زیارت، لیکن طواف زیارت اگر نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ ہماری بلڈنگ میں کچھ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ ہم نے نہ پڑھی تو امام نے پڑھ لی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس کا امام ہو اس کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے طواف زیارت کے دوسرے چکر کے دوران میں ہوا خارج ہونے کے شک اور یقین کے درمیان رہا، لیکن بدبو اور آواز محسوس نہیں ہوئی، اسی وضو سے طواف جاری رکھا، دوسرا وضو نہیں کیا،
پھر میں نے 14 ذی الحجہ کو دوبارہ طواف زیارت کی نیت سے طواف کیا. صفا مروہ کی سعی کی کوئی دم نہیں ہے. جو مسافر ہیں وہ قصر پڑیں گے. قربانی سے پہلے سر مڈا لیا. بھائی حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک معافی ہے. اگر 12 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری ہماری ہے تو دم بڑھ گئی.